کی عید کو ہمارے والے اتوار یعنی 28 مئی 2023 روز اتوار کو صبح 9 بجے سیلیبریٹ کریں گے۔ اس عید کو ہم اس لیے خوشی اور شادمانی کے ساتھ مناتے ہیں اور اس طرح مناتے ہیں جیسے کرسمس اور عید قیامت المسیح ہے، ایسے منانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روح القدس کا نزول ہماری زندگیوں سے ادھورے پن کو ختم کرتا ہے۔ روح القدس کا نزول ہمیں قوت بخشتا ہے۔ روح القدس کا نزول ہمیں اختیار بخشتا ہے۔ روح القدس کا نزول ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر مسیح کے نام کی گواہی دے سکیں۔ روح القدس کا نزول ہماری زندگیوں میں معموری کو لے کر آتا ہے، خدا باپ کی حضوری کو لے کر آتا ہے۔ اس لیے ہم روح القدس کو یا روح القدس کی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور آنے والے اتوار ہم روح القدس کی عید کو سیلیبریٹ کریں گے، اس کے نام کو جلال دیں گے، اس کی بڑائی کریں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے۔ آئے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے اس کا باب نمبر ہے 2 اور آیت نمبر ہے 1۔ لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، اور یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی بڑھتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کلام خدا کا پڑھا سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آج کا یہ حوالہ جو میں نے اپنے سامنے پڑھا، اس حوالے میں روح القدس نازل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور کس صورت میں روح القدس نازل ہوتا ہے؟ آگ کے شعلہ کی سی بڑھتی ہوئی زبانوں کی صورت میں۔ اس کا مطلب ہے روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو اس کا نشان کیا ہے؟ غیر زبانیں۔ اور اگر میں غیر زبانوں کی بات کروں، ابھی میں بیگانہ زبانوں کی بات نہیں کر رہا، غیر زبانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم غیر زبانوں کی باتیں کریں تو کیا ہر چرچ میں غیر زبانیں بولی جاتی ہیں؟ کیا چرچ کا ہر فرد غیر زبانیں بولتا ہے؟ کیا ہر چرچ کے ہر فرد پر روح القدس نازل ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ روح القدس کے بپتسمہ سے معمور ہیں، تو شاید چند ہاتھ کھڑے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہاں پر 120 کی جماعتیں اور یہ سب دعا کر رہے ہیں، اور انہوں نے 10 دن لگاتار دعا کی ہے، اور 10ویں دن کیا ہوا ہے؟ ان پر روح القدس نازل ہوا ہے۔
بعض لوگ بہت سے روح القدس کی نعمتوں کے تعلق سے اعتراضات کرتے ہیں، اور خاص طور پر جس چیز پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے وہ ہے غیر زبانیں، سب سے زیادہ۔ اور جس چیز پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے چونکہ وہ غیر زبانیں ہیں، اور غیر زبانیں ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے ابلیس سب سے زیادہ برباد ہوتا ہے، ابلیس کی قوتیں سب سے زیادہ برباد ہوتی ہے۔ شیطان کا ہر منصوبہ غیر زبانیں بولنے سے فیل ہو جاتا ہے، شیطان کی ہر گندی حرکت غیر زبانیں بولنے سے ختم ہو جاتی ہے، شیطان کی ہر بری سازش غیر زبانیں بولنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ابلیس بہت سی ڈینومینیشنز کو، بہت سی مشنوں کو، بہت سے لوگوں کو، مسیحیوں کو اس بات کے لیے گمراہ کر رہا ہے کہ تمہیں غیر زبانیں نہیں بولنی چاہیے۔ پالوس رسول نے کیا کہا؟ پالوس رسول نے کہا غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ رسول اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ بولنی چاہیے۔ بہت سی مشنوں میں، بہت سی ڈینومینیشنز کے اندر غیر زبانوں کو بولنے سے منع کیا جاتا ہے، یہ نہ بولنی چاہیے۔ کیوں نہ بولی جائے بھائی؟ ہم تو بولیں گے کیونکہ جب ہم روح القدس سے بھر گئے ہیں، یہ روح القدس سے بھر گئے ہیں، ان کے ارد گرد اتنی غیر قومیں موجود ہیں، سب لوگ آئے ہیں مختلف زبانوں کے، اور جب انہوں نے غیر زبانیں بولنی شروع کی ہیں تو کیا ان میں سے ہر کوئی کہہ رہا ہے یہ گلیلی ہے، ٹھیک ہے، اور بولی ہماری بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان غیر زبانوں کے بولنے کے وسیلہ سے پیغام کیا دے رہے ہیں؟ یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کیا۔ کس چیز سے؟ غیر زبانیں بولنے سے۔ مسیح کے یہ رسول اس سے پہلے کہ روح القدس سے بھرتے اور روح القدس کا بیپٹائز یوز کرتے، اس مسئلہ سے بچ جاتے، وہ ڈر رہے تھے رومن سولجر سے، فقیر فریسیوں کی سازشوں سے بھاگ رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ ایک طرف ساؤل جو پالوس کہلاتا ہے وہ بھی مسیحیوں کو مار رہا تھا، وہ بھی مسیحیوں پر ظلم ڈال رہا تھا، اور لوگ اس کی دہشت سے زیادہ ڈر رہے تھے، چھپے ہوئے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا جب وہ روح القدس سے بھر گئے، غیر زبانیں بولی، اختیار پایا، قوت پائی، اتھارٹی کو اپنی زندگی میں لیا، اور پھر خداوند کے حضور انہوں نے کیا کیا؟ غیر زبانیں بولنے کے وسیلہ سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کیا، اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کیا۔ بھائی جو لوگ غیر زبانیں بولنے سے منع کرتے ہیں، کیا انہیں یہ کرنا چاہیے؟ میرا پیغام ہے ان کے لیے، فیس بک پر جتنے مجھے سن رہے ہیں ان سب تک یہ میرا پیغام ہے کہ اگر غیر زبانیں بولنے سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کیا جاتا ہے، ہاں یہاں پر میں ایک اور بات کروں گا، یہاں پر انہوں نے ابھی ترجمہ شروع نہیں کیا، لیکن سننے والوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ میری بولی بول رہا ہے، لیکن اس بولی کو رسول جو گلیلی ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ غیر زبانیں ہیں، ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ غیر زبانیں ہیں۔ اور عزیزوں یاد رکھیں، ہم جب غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، ہمیں اس
کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن سننے والوں پر خدا کا فضل ہو رہا ہے۔ سننے والوں پر کیا ہو رہا ہے؟ خدا کا فضل ہو رہا ہے۔ میں یہ کیمرہ دکھا دیں کہ آپ میں سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو منع نہیں کرتے۔ عزیزو یاد رکھیں، ان تمام اعتراضات کا میں مختلف حوالہ جات سے جواب دوں گا کہ اگر غیر زبانیں نہیں بولنی چاہیے، اگر روح القدس کے نزول کے اس نشان کو ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہم بائبل مقدس میں موجود اس کے ایویڈنس کو کیسے اپنی زندگیوں میں حقیقی طور پر لے پائیں گے؟ اس پر بول کر دیکھیں۔ سوائے ایک دو حوالے دیکھتے ہیں اور پرپیئر کریں گے آج اپنے آپ کو آنے والے اتوار کے لیے۔ آج کے میسج سے آپ کی تیاری ہوگی، اور کیا تیاری ہوگی کہ آنے والے سنڈے جب عید پینتیکوست ہوگا تو میں اس دن روح القدس سے بھرا ہوا غیر زبانوں میں دعا کروں گا۔ ہاللیلویا، میرے سلام زوردار تالیاں بجائیں۔ آج دیکھتے ہیں کلام خدا میں سے، اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ جو خدا کی روح ہے نا، یہ ہولی اسپرٹ ہے، یہ پاک روح ہے، اور اس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں کہ خدا کی روح کہاں پر جنبش کرتی تھی؟ پانیوں کی سطح پر۔ پھر اب تھوڑا سا آگے آ جائیے، یوئیل کی کتاب، آئے دیکھیں یوئیل کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی 28 آیت۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا۔ یہ پیشن کوئی تقریباً 700 سال پہلے خداوند یسوع، بلکہ 500 سال پہلے روح القدس کے تعلق سے بیان کی گئی۔ اور کس نے بیان کی؟ یوئیل نبی۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، یہ خدا کہہ رہا ہے، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک کوئی روح القدس کے مسا سے بھرنا چاہے وہ نبوت نہیں کر سکتا۔ پاک روح کے مسا کے بغیر آپ نبوت نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری بات، تمہارے بوڑھے خواب اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، نہ صرف صاحب اختیار پر، نہ صرف اسپیشل لوگوں پر، بلکہ غلاموں اور لونڈیوں پر بھی اپنی روح کیا کروں گا؟ نازل کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو ایک عام شخص سمجھتا ہے، نارمل شخص سمجھتا ہے، غریب شخص سمجھتا ہے، ایک سادہ شخص سمجھتا ہے اپنے آپ کو، خداوند کہتا ہے میں اس پر بھی اپنا روح نازل کروں گا۔ لکھا ہے اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئے کے ستون، اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے۔ آفتاب یعنی سورج، تاریک اور ماہتاب یعنی چاند خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ ہاللیلویا۔ سو یہاں پر یوئیل نے واضح کر دیا کہ ہر فرد بشر پر روح القدس نازل
یہ ابھی میں نبیوں کی نبوتیں بتا رہا ہوں روح القدس کے تعلق سے. پہلے پیدائش کی کتاب نے بتایا, پھر یوئیل نبی نے بتایا روح القدس کے نزول کے تعلق سے. اور ان حوالہ جات کی شہادتیں اس بات کے لیے ہم ایماندار مسیحیوں کو تیار کرتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو روح القدس کی حضوری کی ضرورت ہے. اگر کوئی روح القدس کے مسا سے خالی ہے تو اسے ضرورت ہے کہ روح القدس کے مسا سے بھر جائے. سوائے دیکھتے ہیں 15ویں آیت, جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں. یعنی لوگ کیا سوچ رہے تھے یوحنا کی بابت کہ وہ مسیح ہے یا نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو جس کا انتظار تھا کہ وہ ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا وہ کوئی اور نہیں, وہ مسیح ہے, وہ منجی, وہ مسیح. تو یوحنا کی بابت سوچ رہے تھے کیونکہ یوحنا نبی تھی. اور جواب کیا ملا؟ تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا, میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یوحنا نے کس چیز سے بپتسمہ دیا؟ پانی سے. تمہیں بپتسمہ دیتا ہوں, مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے. جو مجھ سے زوراور ہے وہ کون ہے؟ وہ آنے والا ہے, اور اس کے پاس ہوگا کیا؟ میں اس کی جھوٹی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. یوحنا نبی نے لوگوں کی سوچ کا جواب دیا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کی جھوٹی کا تسمہ بھی کھول سکوں. اندازہ کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو مسیح کے سامنے کتنا عاجز بنا دیا کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اس کی جوتی بھی پکڑ سکوں, اس کی جوتی کو ہاتھ بھی لگا سکوں. یعنی اس کی جوتیاں بھی میرے حضور کیا ہے؟ معتبر ہے, خاص. یعنی مسیح کو یہ اس نے آنر دی ہے, عزت دی ہے. اور پھر کیا لکھا ہے؟ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. خداوند یسوع مسیح ہمیں کس چیز سے بپتسمہ دیتا ہے؟ روح القدس اور آگ سے. یعنی آج اگر کوئی روح القدس کا بپتسمہ پاتا ہے تو اس کو روح القدس کا بپتسمہ کون دے گا؟ یسوع مسیح. یسوع دے گا. کافی عرصہ پہلے کسی نے مجھ پر اس بات کا اعتراض کیا کہ آپ نے کہا جی یسوع بپتسمہ دیتا ہے. میں نے کہا جی بالکل دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے یسوع بپتسمہ دیتا ہے؟ پانی کے بپتسمے کی بات نہیں کریں, وہ اس کے شاگرد کو نہیں. ٹھیک ہے, یسوع آپ نہیں بلکہ کیا لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں, اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے. کہاں پر؟ شالیم. لیکن یسوع بھی بپتسمہ دیتا ہے. یوحنا نبی نے نبوت کی ہے. اور کس چیز سے بپتسمہ دے گا؟ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے, اور گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے, مگر اسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں. یہاں ایک اور بات کلیئر ہو گئی کہ روح القدس کا بپتسمہ ضروری ہے, اور روح القدس کا بپتسمہ دیتا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی حضوری موجود ہے, وہ موجود ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں روح القدس کے بپتسمے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں تیار ہوں, تو میرا ایمان ہے کہ آج یسوع اسے روح القدس کا بپتسمہ دے گا اور وہ روح القدس سے بھر جائے گا. پھر آگے چلیں گے یوحنا کی انجیل میں. اس کے تیسرے باب ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی روح
का बपतिस्मा लेने के लिए कहा। किसको कहा? निकोदेमुस को। आज लोग एतराज करते हैं कि रूह कुदस का बपतिस्मा क्या है। ये पेंटिकोस्टल लोग तो रूह कुदस के बपतिस्मे के ताल्लुक से ऐसी तालीम देते हैं, गैर ज़बानें बोलते हैं, इन्हें ये नहीं करनी चाहिए, जबकि हमें रूह कुदस के बपतिस्मे की तालीम भी देनी चाहिए और रूह कुदस के बपतिस्मे जिंदगियों में देखने भी चाहिए। जब तक आप लोगों को तालीम ही नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं। यीशु ने मरकज की चीज में क्या कहा? 16वें बाब की 16वीं आयत में कि तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे, नई नई जुबानें बोलोगे, सांपों को उठा लोगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पियोगे तो तुम्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, और तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। यीशु ने क्या कहा? नई नई जुबानें बोलोगे, रूह कुदस से मामूर होगा, नई जुबानें बोलोगे। फिर क्या लिखा है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैर दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। हालेलुया। और यहाँ पर इस बात पर जो यीशु ने कही कि जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है, मैं अक्सर एक बात करता हूं, और वो क्या बात है? जो 2 दफा पैदा होगा वो 1 बार मरेगा, और जो 1 बार पैदा होगा वो 2 बार मरेगा। हमें 2 बार पैदा होना है। एक पैदाइश वो जब हमारी बर्थ हुई, जब हम मां के रहम से पैदा हुए, और एक पैदाइश नए सिरे से पैदा होगा। 2 पैदाइश। और जब 2 बार कोई पैदा होगा वो 1 बार मरेगा। जिस्मानी मौत सिर्फ आएगी, लेकिन उस पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने भी वाचा कर दिया कि हम सब ने रूह कुदस के होली बैप्टाइज को अपनी जिंदगियों में लेना, ताकि हम उसके मसा से भरे हुए जिंदगी बसर कर सकें। चले जी आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह ने हमसे इसका वादा भी किया। यीशु सिर्फ इस बात को बयान नहीं करता कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना है, यीशु ने इसका सलूशन भी बताया, हल भी बताया कि हम सब ने होली स्पिरिट्स को कैसे रिसीव करना है, उसकी ब्लेसिंग्स को कैसे रिसीव करना है, इसका फार्मूला भी दिया। आइए उसे देखते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 51 आयत, बल्कि 15वीं आयत से हम देखते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। रूह कुदस कब तक हमारे साथ रहता है? अब तक। और मैंने भी आपको बताया कि पुराने अहदनामा में रूह कुदस नाजिल होता था, रूह कुदस नाजिल हुआ, आया, पैगाम दिया, चला गया। लेकिन जिस रोज से ईद पेंतीकोस्त वाले दिन रूह कुदस नाजिल हुआ, तब से लेकर आज तक, और जब तक मसीह बादलों की सवारी करके नहीं आ जाता, रूह कुदस हमेशा हमारे साथ है, अब तक हमारे साथ है, हमारे दुखों में साथ है, हमारी मुसीबतों में साथ है, हमारी खुशियों में साथ है, हमारी कमजोरियों में साथ है, हमारी बीमारियों में साथ है, हमारी तंदुरुस्ती में खुदा का रूह, पाक रूह हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, खुदा की तारीफ। अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती,
عزیزوں دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی، اسے وہ حاصل کر سکتے ہیں جو مسیح کے خون خریدے ہیں۔ دنیا نہیں حاصل کر سکتی کیونکہ دنیا میں گناہ موجود ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں مسرور ہیں، دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسے اگر کوئی حاصل کر سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ جو یسوع مسیح کی نجات کا تجربہ رکھتے ہیں، جو مسیح کا مکاشفہ اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ پاک کہاں پر ہوگا؟ ہمارے اندر۔ اور پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا روح تمہارے اندر بسا ہوا ہے؟ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ اور اگر اس کی 25ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہی، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ روح القدس کا کام ہے مسیح کی باتوں کو ریممبر کرانا، آپ کو یاد دلانا کہ مسیح ہمیں زمین پر کیا کیا کر گیا، انجیل میں مسیح کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے، یہ روح القدس ہمیں یاد دلاتا ہے۔ سو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ روح القدس کا نزول جب اگلے ہفتے ہم اپنی زندگیوں میں فیل کریں، کیونکہ روح القدس تو نازل ہو چکا ہے، صرف ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ فیل کرنا ہے۔ اور جب ہم اسے فیل کریں گے تو پھر ہم روح القدس سے معمور زندگیاں بسر کریں گے، روح القدس سے بھری ہوئی زندگیاں بسر کریں گے، روح القدس کی حضوری سے بھری ہوئی زندگیاں بسر کریں گے۔ سو کتنے لوگ ریڈی ہیں اس بات کے لیے کہ میں ان حوالہ جات کی بنا پر اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں کہ مجھے روح القدس کی انوائنٹنگ کی، روح القدس کے مسا کی ضرورت ہے؟ کتنے تیار ہیں؟ دنیا نہیں حاصل کر سکتی۔ اگر آپ کی سوچ، آپ کے خیالات دنیا جیسے ہیں، پھر آپ کے اندر اس کو حاصل کرنے کا شک رہے گا، شک رہے گا۔ ابھی 1 سال نہیں ہوا ہمیں ٹاؤن شپ میں جا کر منادی کرتے ہوئے، 1 سال نہیں ہوا، اور وہاں پر پتہ کیا ہوا؟ اس جمعرات ہم وہاں پر گئے اور خداوند نے مجھے کہا کہ میں نے ہولی اسپرٹ پر وہاں پر کلام سنایا، اور میں نے ہولی اسپرٹ پر وہاں پر کلام سنایا۔ زیادہ لوگ نہیں تھے، تقریباً 30-35 آئی تھنک لوگ تھے وہاں پر، اتنے لوگ تھے، اور وہ جو 30-35 لوگ تھے ان میں سے 6 لوگ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ ہاللویا! اور وہ اتنا خوش تھے جیسے ان کی زندگیاں نئے سرے سے پیدا ہو گئی، اور میں ایمان رکھتا ہوں وہ نئے سرے سے پیدا ہو گئی۔ 6 لوگوں نے وہاں پر ہولی اسپرٹس کو اپنی زندگی میں ریسیو کیا، کیونکہ دنیا نہیں حاصل کر سکتی۔ اور وہ 6 کے 6 لوگ جو روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے، وہ رو رو کر دعا کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح ہمارے آنسوؤں پر جنبش کرتا ہے۔ ابتدا میں وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا، لیکن آج وہ ایماندار کے آنسوؤں پر جنبش کرتا ہے۔ اگر آپ ابھی بھی دنیا کی سوچ رکھتے ہیں، دنیا کی فکریں آپ کے ساتھ ہیں، دنیا کی باتیں آپ کے ساتھ ہیں، دنیا کے ریتی رواج، رسم و رواج آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسے تو وہ حاصل کرتے ہیں جو رکھنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اسے تو وہ حاصل کرتے ہیں جو دروازے بند کر کے دعاؤں میں ٹھہر جاتے ہیں، جنہیں پتا نہیں کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کی رنگینیوں کا نہیں پتا، دنیا کے کاموں کا نہیں پتا، انہیں صرف اس بات کا پتا ہے دروازہ بند ہے اور آسمان کی طرف سے یہ پیغام آئے گا، اور سیدھا وہ پیغام چھت سے کراس کرتا ہوا ہم تک پہنچے گا اور ہم روح القدس سے بھر جائیں گے۔
دروازہ بند کر دیا گیا ہے بالا خانہ کا، اور 10 دن تک دعا کر رہے ہیں، باہر نہیں جانا۔ باہر گئے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے دوست، دنیا کے کام، دنیا کی رسم و رواج وہ ہمیں گھیر لے گی، اور ہم اس مسا کو اپنی زندگی میں فیل نہیں کر پائیں گے، اس کی مزوری کو فیل نہیں کر پائیں گے۔ عزیزو یاد رکھیں، اگر آج آپ روح القدس کے مسا سے بھرنا چاہتے ہیں، روح القدس کی قوت اور زور سے بھرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو آج دنیا کی سوچ، دنیا کی سمجھ، دنیا کی باتوں سے، دنیا کے لوگوں سے، دنیا کے کاموں سے، گناہ سے الگ کر لے، علیحدہ ہو جائے، اور صرف اپنی زندگیوں میں پریئرز میں آگے بڑھے، دعا میں آگے بڑھے، اور اتنی آنسو کے ساتھ پریئر کرے کہ روح القدس کا نزول آج آپ کی زندگی میں نازل ہو۔ اور عید پینتیکوست کے دن یہاں پر ہم صرف لوگوں کے منہ سے گواہیاں سنیں، خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنیں، خدا کی حضوری کا بیان سنیں، خدا کے مسا کا بیان سنیں، کہ ہم سب اس کے روح سے معمور زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔